امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی جانب سے امریکہ اور یورپ اتحاد کی واپسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مقابلے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ امریکی حکومت ایران کے ایٹمی پروگرام پر سلامتی کونسل کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 11,12,89,506 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 24,64,855 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 2,26,26,337 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 94,877 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 8,61,66,994 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس امریکہ میں 5,07,746، بھارت میں 1,56,240، برازیل میں 2,44,955، روس میں 82,876، برطانیہ میں 1,19,920، فرانس میں 83,964، اسپین میں 67,101، اٹلی میں 95,235، ترکی میں 27,903، جرمنی میں 68,118، سعودی عرب میں 6,454، چین میں 4,636 اور پاکستان میں 12,563 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شاہی خاندان کے سینئر ارکان کی حیثیت سے ماہ جنوری 2000 میں دستبردار ہونے والے برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگھن شاہی خاندان سے باضابطہ طور پر علیحدہ ہو گئے ہیں۔ بکنگھم پیلس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگھن شاہی فرائض پر واپس نہیں آئیں گے۔ بکنگھم پیلس کی جانب سے جاری حالیہ بیان کے مطابق اب شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ شاہی خاندان کے فرد کی حیثیت سے کبھی واپس نہیں جا سکیں گے۔ ترجمان کے مطابق بکنگھم پیلس کا کہنا ہے کہ سابق شاہی جوڑے نے ملکہ الزبتھ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اب وہ کبھی شاہی خاندان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ شہزادہ ہیری اور میگھن کے حوالے سے بکنگھم پیلس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جوڑے کی اعزازی، فوجی تقرری اور شاہی سرپرستی 94 سالہ ملکہ کو واپس کر دی جائے گی۔ اس سے قبل شاہی خاندان کے سینئر ارکان کی حیثیت سے دستبردار ہونے اور مالی خود مختاری کے لیے اپنے ارادوں کا اعلان کرنے والی اس جوڑی نے رواں سال 9 مارچ کو شاہی خاندان سے باضابطہ طور پر علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ افغان دارالحکومت کابل میں مختلف مقامات پر 3 کاروں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 5 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ کابل میں مختلف مقامات پر 3 دھماکے ہوئے اور حیران کن طور پر تینوں دھماکوں میں کرولا کار کو نشانہ بنایا گیا۔ تینوں کار میں شہری سوار تھے، جبکہ ایک کار میں خاتون سمیت بچے بھی موجود تھے۔ پہلا دھماکہ دارالامن روڈ پر ہوا، جس میں خوش قسمتی سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، تاہم کار میں سوار 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک ہے، جبکہ دوسرا دھماکہ کارتا پروان میں ہوا، جس میں خاتون سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح تیسرے دھماکے میں بھی ایک کرولا کار کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے تینوں کارروائیوں کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تینوں واقعات میں مماثلت کو دیکھتے ہوئے تفتیش کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی حکمران جماعت نے ہندو انتہا پسندوں کو اقلیتوں پر حملہ کرنے اور انہیں ہراساں کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی سرکاری پالیسیاں اور اقدامات اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے مسلمانوں کو منظم طور پر امتیازی سلوک کا
نشانہ بنانے والی پالیسیاں بنائیں۔ بھارتی حکمران جماعت BJP پولیس، عدلیہ اور خود مختار اداروں میں مداخلت کر رہی ہے۔ HRW کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ BJP نے ہندو انتہا پسندوں کو مذہبی اقلیتوں کو دھمکانے، انہیں ہراساں کرنے اور حملہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نئی دلی میں 23 فروری 2020 کے فسادات میں ہلاک 52 افراد میں سے 40 مسلمان تھے۔ بھارتی حکام نے دلی فسادات کے معتبر غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں کی۔ امریکی ریئلٹی ٹی وی اسٹار کم کارڈیشین نے ریپر، پروڈیوسر اور فیشن ڈیزائنر کانیے ویسٹ سے طلاق کے لیے مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ یہ جوڑا تقریباً 7 سال سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہے اور دونوں کے 4 بچے ہیں۔ ازدواجی مشکلات کی کئی ماہ سے گردش کر رہی افواہوں کے بعد سیلیبریٹی نیوز ویب سائٹ نے یہ خبر بریک کی ہے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی فی الحال عوامی طور پر اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 40 سالہ ریئلٹی ٹی وی اسٹار نے بچوں کی مشترکہ قانونی اور جسمانی تحویل کی درخواست کی ہے۔ یہ جوڑا دنیا کے سب سے معروف اسٹارز میں سے ہے اور دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں انتہائی کامیاب ہیں۔ کم کارڈیشین کو سب سے پہلے ان کے خاندان سے متعلق ٹیلی ویژن کے ایک ریئلٹی شو کیپنگ اپ ود دی کارڈیشینز کی وجہ سے 2007 میں شہرت ملی۔ تب سے لے کر اب تک یہ انتہائی مقبول پروگرام رہا ہے اور آئندہ سال اس کی 21ویں اور آخری سیریز نشر ہوگی۔ دوسری جانب کانیے ویسٹ 15 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ریپ موسیقی کے سب سے بڑے ناموں میں سے ہیں۔ گریمی ایوارڈ جیتنے والے موسیقار نے فیشن ڈیزائننگ میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ جوڑا پہلے کئی سالوں تک دوست رہا اور ویسٹ 2010 میں اس خاندان کے ریئلٹی شو میں بھی آئے تھے۔ ان دونوں کی پہلی بیٹی نارتھ جون 2013 میں پیدا ہوئی۔ دین کے لیے شوبز کو خیر بات کہنے والی سابق اداکارہ نور بخاری سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بن گئیں۔ بالی ووڈ کی سابق اداکارہ نور بخاری نے ان کے حجاب کے انداز پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب دے دیا۔ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی قبر میں حساب دینا ہے، جسے میرے حجاب سے مسئلہ ہے وہ مجھے نہ دیکھے۔ گزشتہ روز نور بخاری نے اپنی تصویر شیئر کی۔ تصویر میں وہ کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے لباس سے میچ کرتا ہوا حجاب بھی پہنا ہے۔ یہ تصویر کسی برائڈل شوٹ کی نہیں بلکہ نور بخاری نے اپنی دوست کی شادی میں شرکت کی تھی اور یہ ساری تیاریاں انہوں نے دوست کی شادی کے لیے ہی کی تھیں۔ تصاویر کے علاوہ نور بخاری نے شادی میں شرکت کی مختصر ویڈیوز بھی اپنے انسٹا اسٹوریز پر شیئر کی، تاہم لوگوں کو ان کا حجاب باندھنے کا انداز بالکل پسند نہ آیا اور ان پر تنقید شروع کر دی۔ لوگوں کی تنقید کے بعد نور بخاری نے کمنٹس کا سلسلہ ہی بند کر دیا اور انسٹاگرام اسٹوری پر خود پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے، لہٰذا برائے مہربانی آپ کو میرا حجاب نہیں لگتا تو آپ مجھے نہ دیکھیں۔ جس کے لیے میں کرتی ہوں وہ میری نیت جانتا ہے اور صرف اس کو ہی جج کرنے کا حق ہے۔